رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اور جدید معاشرہ، ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام کے ناظرین، حاضرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ابھی جو چند دن پہلے پرسوں ثانیہ مری رونما ہوا ہے، اس کے سلسلے میں اسلامی احکامات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اس کا تعلق بھی ہمارے جدید معاشرے سے ہے، ماڈرن سوسائٹی سے ہے. تمام وہاں پہ جو لوگ تھے وہ ماڈرن تھے، کوئی دقیانوسی نہیں تھے جو ایک سیر کرنے کے لیے گئے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو بڑی عظمت اور بڑی تکریم سے نوازا ہے. انسان کا مقام بہت بلند رکھا ہے اسلام نے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، بلند مقام عطا کیا. اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین تقویم میں اسے پیدا کیا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحٍ، میں نے اس انسان کے اندر اپنی روح پھونکی. تو اب اسلام کے اندر انسان کا مقام بہت زیادہ ہے. اچھا، یہاں یہ بات بھی محل نظر رہے کہ انسان سے مراد مسلم غیر مسلم سارے ہیں، صرف مسلمان نہیں کہ مسلمان انسان ہے باقی انسان نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس میں انسان تمام وہ لوگ جو کہ زمین میں بستے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھسٹ ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں، تمام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں کیا. اب یہاں پہ یہ اصول بنتا ہے کہ ایک انسان کا ناحق قتل یا ایک انسان کی ناحق موت اسلام گوارا نہیں کرتا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے لا یطل الدم فی الاسلام، اسلام میں خون رائے گاہ نہیں جائے گا کسی انسان کا. اگر جنگل بیابان میں کسی انسان کی لاش ملی ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ درندوں کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا ہے، اس کی روح قبض ہوئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے. اگر درندوں کی وجہ سے نہیں ہے اور کوئی واضح شواہد نظر نہیں آتے تو ہمارے اسلامی قانون میں قانون قسامت ہے کہ اس ارد گرد کے تمام لوگوں کو، نمبرداروں کو، بڑوں کو اکٹھا کر کے وہ قسم اٹھائیں گے کہ ہم نے اس کے قتل کی پوری تفتیش کی ہے، ہمارے علاقے میں سے کوئی آدمی بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو پھر گورنمنٹ اس کی دیت ادا کرے. کسی ایک انسان کا جنگل بیابان میں بھی اگر موت واقع ہو جاتی ہے یا اس کا قتل ہو جاتا ہے تو اسلامی حکومت ذمہ دار ہے. گویا کہ اسلامی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمارے جو مقاصد شرعیہ ہیں کہ شریعت اسلام جب بھی کسی ملک میں نافذ ہوگی تو وہاں پہ جو مقاصد بروئے کار لائے جائیں گے کہ لوگوں سے ان کو فائدہ ہو، اس میں پہلے حفظ دین ہے، ان کے دین کی حفاظت کی جائے گی، پھر ان کے جان کی حفاظت کی جائے گی. دوسرا حفظ جان ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کے جان کی حفاظت کرے. یہ اسلام کے احکام میں سے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا. اب آپ دیکھیں کہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والے موجودہ گورنمنٹ کے جو حکمران ہیں ان کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ مدینہ کے حکمران کسی قسم کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لے لیتے ہیں. مدینہ میں ایک مرتبہ رات کو زوردار دھماکہ ہوا تو وہاں لوگ پریشان ہو گئے، گھروں سے نکلے، آپس میں باتیں کر رہے تھے بھی کیا ہوا، کیسے کریں، کس طرح کریں. تو دیکھا تو دور سے ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑائے آ رہا ہے. سارے پریشان، یہ کون آ رہا ہے؟ جب ذرا قریب ہے دیکھا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی دشمن نہیں ہے، میں سارا چکر مدینے کے گرد و واقع لگا آیا ہوں، یہ کوئی سمندر میں مد و جدر ہوا جس کی آواز تم نے سنی ہے، لہٰذا تم تمام لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سو جائیں. اب دیکھیں مدینہ کی ریاست کے ایک رخ متعین ہو گیا کہ وہاں کا حکمران کس قسم کا ہونا چاہیے. اگر کوئی ڈیزارٹر، کوئی سانحہ، کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو حکمران خود وہاں پہلے پہنچا ہوا ہوگا، اس کے بعد باقی لوگ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کھانا چھوڑ دی. خشک روٹی کھاتے تھے بڑی مشکل سے، اور گھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ میری رعایا کو نہیں مل رہا، میں کیسے کروں. اور آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی اونٹ، بعض روایت میں بکری آتا ہے، بعض میں کتا آتا ہے، اور بھوک سے مر جائے گا تو اس کی ذمہ وار میں ہوں.
اور قیامت کو مجھے اس کی جواب دہی دینی پڑے گی۔ اب یہ اسلامی نظام میں حرمت ہے انسانی جان کی، اور حکمرانوں کا کردار ہے کہ حکمران جو ہے وہ کسی ایک انسان کا ناحق قتل یا ناحق فوتگی، ناحق موت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اب یہ دور نہیں جاتے، شیر شاہ سوری کے دور میں جہلم میں ایک قتل ہو گیا، گورنر نے کوئی اس کی کیئر نہ کی، اس کی ماں بوڑھی ماں روتی ہوئی دہلی میں جب شیر شاہ سوری کو پہنچی تو اس نے فوراً اپنے سپہ سالار کو بھیجا، جو گورنر کو کہو 1 ہفتے کے اندر قاتل یہاں پیش کر، میں اسے باندھ کے یہاں لے آؤ، اور 3 دن کے اندر قاتل مر گیا اور اسے شیر شاہ سوری کے دربار میں لایا گیا۔ یہ اسلامی روایات ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کسی انسان کی ناحق موت کو برداشت نہیں کیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے مری کا، اس کے اندر تقریباً 20 سے زیادہ جانیں جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئے، اور معصوم بچے بوڑھے تمام، اور وہاں پہ پوری انتظامیہ موجود تھی، ڈپٹی کمشنر موجود تھا، کمشنر موجود تھا، اے سی موجود تھا، پولیس موجود تھی، باقی تمام ادارے موجود تھے، کسی نے کوئی کیئر ہی نہیں کی۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے چلیں کہ دوسرے دن صبح کو 11 بجے جا کے انتظامیہ کو ہوش آیا۔ 11 بجے سے پہلے کوئی بھی وہاں نہیں تھا، اور پھر ابھی تک وزیر اعلیٰ وہاں نہیں گیا، وزیر اعظم نہیں گیا۔ سب سے پہلے ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ وزیر مواصلات کی بنتی ہے۔ وزیر مواصلات، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کو وہاں ہونا چاہیے تھا اسلامی ہدایات کے مطابق، اسلامی احکام کے مطابق۔ اگر وہ وہاں نہیں ہیں تو یہ ان کی نااہلی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مدینے کی ریاست کوئی اور ریاست وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ سارا سانحہ ہو گیا۔ اب اس سلسلے میں جو اسلامی احکام ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں، اول تو وہ شہداء ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے من قتل دون نفس فهو شہید، جو اپنی جان کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ لہذا میں ان تمام جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کی شہادت کی موت ہے۔ اس کے بعد ان تمام کے ذمہ دار گورنمنٹ ہیں، وزیر اعظم، وزیر مواصلات، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ، اور پھر وہاں کی جتنی انتظامیہ وہ سارے۔ اب اسلامی احکام کے مطابق ان کے اوپر دیت واجب ہے۔ ان تمام کی دیت، جتنے بھی یہاں پہ شہداء ہوئے ہیں، ان تمام کی دیت ان کے گھروں میں پہنچائی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جتنا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ یہ اپنی جیب خاص سے، گورنمنٹ سے نہیں، اپنی جیب خاص سے دیں، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ وزیر مواصلات اگر مواصلات کے نظام کو صحیح رکھتے تو یہ سانحہ نہ پیش آتا۔ وزیر داخلہ اگر اپنے تمام جتنی بھی ان کی مشینری تھی ان کو ایکٹیو رکھتے تو یہ سانحہ نہ پیش آتا۔ لہذا اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی احکام، کیونکہ میرا موضوع بھی آج یہی ہے کہ ماڈرن جدید معاشرہ، سانحہ مری اور اسلامی احکام، تو پہلی تو چیز میں نے آپ کے سامنے ایک واضح کر کے رکھ دی۔ اب یہ ہے کہ نمبر 1 یہ دیت ادا کریں، نمبر 2 جتنا ان کا نقصان ہو وہ ادا کریں، نمبر 3 ان کے گھروں میں جا کر ان سے تعزیت کریں، نمبر 4 جن جن کی اولاد یتیم ہو گئی ان کے مرنے سے ان تمام کی کفالت کے ذمہ دار یہی ہیں جب تک کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، اور نمبر 6 یہ ہے کہ یہ اس بات کا عہد کریں کہ راستوں کو ہمیشہ کے لیے صفا رکھنا ہے۔ وزیر مواصلات اس بات کا خصوصی اہتمام کریں کہ آئندہ یہ سانحہ پیش نہ آئے، کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے جو قوموں کو زندہ رکھتی ہے۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو اسلام اور جدید معاشرہ کے سامعین، حاضرین، ناظرین، یہ جدید معاشرے کے حوالے سے یہ جو پرسوں سانحہ ہوا ہے اس کے بارے میں اسلامی احکامات جو ہے میں نے چند مختصر طور میں آگے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مزید موقع ملا تو اس کی مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو عقل کے ناخن اور عوام کی خدمت اور اپنے فرائض منصب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔